الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم صدق الله العظيم. دوستو یہ آپ کے سامنے آج سورہ مطففین کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک پڑھی گئی. پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ نیک لوگوں کا اعمال علیین میں ہے، اور علیین کی تشریح آ گئی تھی کہ وہ 7 آسمان کے اوپر اور عرش اعظم کے نیچے ہے. اللہ نے فرمایا تھا وما ادراک ما علیون آیت نمبر 19 میں کہ تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے علیین. کتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا، جس کی تشریح بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی. اور یہ بھی بات آئی تھی کہ علیین کیا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ زمرد کی سبز ایک تختی ہے جو عرش کے نیچے آویزاں ہیں، اور مومنوں کے اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں. جی اسی لیے اس کو علیین کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہے، گویا کہ اچھے اعمال کے جمع ہونے کی جگہ علیین ہے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں علیین کی تعریف میں کہ یشہدہ المقربون آیت نمبر 21، اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے یعنی فرشتے. مقربین اس کو مشاہدہ کرتے ہیں. کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ اعمال ناموں کا معائنہ. انسان کے عمل میں ایمان کے بعد ایک کشش ہوتی ہے، اور اچھی چیز کو دیکھنے کا ہر شخص متمنی ہوتا ہے. حسن کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس میں ایک کشش ہوتی ہے، اس میں ایک کشش ہوتی ہے. اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں، تو سب حسن کا مرکز اللہ کی ذات ہے. اس لیے ایمان والے کو اللہ کی ملاقات یا اللہ کی دیدار یا اللہ کی زیارت کی طلب ہے، اور قرآن نے اس کو حسنہ سے کہا ہے. وہ الگ ایک موضوع ہے دوستو. مقرب فرشتے یا اللہ کے مقرب بندے خوش ہو کر مومنین کے اعمال نامے دیکھتے ہیں اور اس مقام پر حاضر رہتے ہیں کہ مومن کا جہاں عمل ہے اس عمل کو اللہ کے نیک بندے فرشتے دیکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں. کیا ہے ذرا روایت سنیے. روح المعانی میں عبداللہ ابن عبد ابن حمید کی روایت ہے کہ جب فرشتے مومن کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں. جب روح چلتی ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کے ساتھ چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ کر اس روح کو رکھ دیتے ہیں. فرشتے جو لے جاتے ہیں 7ویں آسمان میں پہنچ کر روح کو رکھ دیتے ہیں. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں ہم اس کا نامہ اعمال دیکھنا چاہتے ہیں. چونکہ بندہ بھی گیا اور اس کے اعمال نامے بھی ساتھ ساتھ گئے. اللہ ہمارے اعمال میں کوئی گندگی نہ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں گندگی اگر ہے تو توبہ کی توفیق دے دے. چنانچہ وہ نامہ اعمال کھول کر فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے. وہ نامہ اعمال کھول کر فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ یشہدہ
مقربون، اللہ پاک ہم کو انہی مقرب لوگوں میں لائے۔ اور یہ بات تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ شہید کی روح کو سبز پرندوں کے پوٹلوں میں ڈال کر آسمان کے اندر عرش اعظم کے نیچے لٹکی ہوئی قندیل ہے، وہاں ان کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پوری جنت میں اپنی مرضی کے مطابق گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود انسان کی روح کا اور جسم کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کی کیفیت کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے اس دن غالباً کہا تھا آپ کو کہ انسان مر جاتے سو جاتا ہے، حدیث نقل کر دی تھی، حدیث میں ہے کہ اموتو و احیا، پھر جب صبح میں دعا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، مرنے کے بعد اللہ کی تعریف نے زندہ رکھا۔ اور کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے، خواب میں کبھی کبھی خوشی ہوتی ہے اور خواب میں کبھی غم ہوتی ہے۔ تو انسان جب خوشی کی چیز خواب میں دیکھتا ہے، میں بہت خوبصورت خوشبودار کھانا کھا رہا ہوں، تو مست ہوتا رہتا ہے۔ جی کبھی اللہ تعالیٰ زیارت کرا دے تو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے انسان، اللہ ہم سب کو زیارت کرائے اور سوتے وقت حضور پہ درود پڑھ کے سونے کی توفیق ملے۔ لوگوں کو زیارت اس لیے نہیں ہوتی کہ آج کل تو آ گیا ہے وہ ایک، ہم نام نہیں لیں گے اس کا، بڈھا صحیح تو جوان صحیح تو عورت صحیح تو مرد صحیح تو بس وہ ہاتھ میں لے لیتا اور لیٹتے لیتے بس غائب، تو اس کو نبی کی زیارت کہاں سے ہوگی؟ جی اس کو نبی کی زیارت کہاں سے ہوگی؟ خیر، تو زیارت ہوتی ہے تو حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت یعنی زیارت کے ساتھ ساتھ ایک خوشبو بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ خوشبو ہی نہیں برداشت کر پاتے، نیند ہی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، شیر حملہ کر رہا ہے، ہاتھی بھگا رہی ہے، اور جب اٹھتا ہے تو دیکھتا پورا جسم پسینے پسینے کانپ رہا ہے، حالانکہ نہ اس کے گھر میں ہاتھی ہے اور نہ شیر ہے نہ کچھ ہے۔ تو بے عینی ہی اسی طرح انسان کے قبر کے اندر ہے کہ کیا کچھ گزرتی وہ روح پر گزرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو صحیح رکھے۔ آگے چلیے، ان الابرار لفی نعیم، پیچھے ذکر ہوا تھا فجار کا، اب نیک لوگوں کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ بے شک نیک لوگ ہیں لفی نعیم، آرام میں، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ کیا دیکھتے ہوں گے؟ روح و ریحان و جنت نعیم، چلے گئے ہیں جنت میں تو وہاں کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور وہاں کی تمام وہ چیزیں جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اہل ایمان کے لیے حدیث میں وعدہ کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھے گا۔ جی جنتیوں کا عیش و نشاط یعنی مسحریوں پر بیٹھے جنت کی سیر کرتے ہوں گے اور دیدار الہی سے آنکھیں شاد کریں گے۔ وہاں کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اللہ رب العالمین کا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچان لے تو ان کے منہ پر تازگی اور آرام کی، یعنی بشاشت، حشاش و بشاش۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو انسان کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے، اور غم پہنچ جائے تو انسان شکل سے پہچان جاتا ہے، بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ خوشی اور غم دونوں انسان کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں جنت کے اندر یہ نمایاں ہوگی، چہروں کی رونق، یعنی جنت کے عیش و آرام سے ان کے چہرے ایسے پر رونق اور تر و تازہ ہوں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان جائے کہ یہ لوگ نہایت عیش و عشرت اور نعمتوں میں خوش اور شاداں و فراں ہیں۔ اللہ رب العالمین محض اپنے فضل سے ان تمام نعمتوں کو ہمیں نواز دے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ